اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، اتنی مشہور یہ آیت ہے کہ جب کبھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کوئی بھی رمضان اس آیت کی تلاوت سے خالی نہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں ہمارے فرائض کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، ایسے ہی جیسے کہ تمہارے سے قبل والوں پہ کیا گیا، اور اللہ نے اس کا نتیجہ بھی بیان کیا کہ لعلکم تتقون، کہ تم صاحبان تقوی میں سے ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ نے عمل بھی بتا دیا اور عمل کے مقصد کو بھی بیان کر دیا ہمارے سامنے کہ عمل کر رہے ہو تو اس عمل سے تم کو کس مقصد تک پہنچنا ہے وہ بھی بتایا۔ تو اگر ہم عمل کریں اور مقصد تک نہ پہنچیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم سے وہ عمل لیا جا رہا تھا وہ مقصد کو اس عمل کو ہم نے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم وہی عمل بالکل بے عین ہی انجام دیتے کہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا تھا تو یقیناً ہم مقصد تک پہنچتے ہی پہنچتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، کسی عام انسان کا حکم نہیں ہے کہ مثلا ہم اس میں جو ہے شک و شبہ میں پڑ جائیں کہ یا انسان جو سامنے والا ہمیں جو راستہ بتا رہا ہے پتہ نہیں ہم وہاں تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ یہاں پر پروردگار کے بارے میں بات ہے کہ جس کے ذات مبرہ ہے تمام تر کمیوں سے، تمام تر نقص سے، تو جب اس کے اندر سے کوئی حکم بھی صادر ہوگا، جب اس کی طرف سے کوئی حکم صادر ہوگا تو وہ بھی تمام نقائص سے خالی اور مبرہ ہوگا۔ اگر پروردگار نے کہا ہے کہ تم روزہ رکھنے سے، اگر تم روزہ رکھتے ہو تو تم صاحبان تقویٰ ہو جاؤ گے، تمہارے اندر تقویٰ و پرہیزگاری آ جائے گی، اور اگر روزہ رکھنے سے پھر بھی ہمارے اندر تقویٰ و پرہیزگاری نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پر تو ہم غلطی کر ہی رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کمی تو ہم سے رہ ہی جا رہی ہے۔ اسی موضوع سے متعلق ہمارا سلسلہ چلنے والا ہے انشاءاللہ۔ اس ضمن میں ہم پوری طریقے سے گفتگو کریں گے کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم صاحبان تقویٰ میں سے نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم متقی نہیں بن پا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم متقی نہیں بن رہے ہیں؟ یہاں پر ایک لطیف سا نقطہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو تاکہ تم صاحبان تقویٰ میں سے ہو جاؤ۔ اب سوچئے کہ خود ہمارے پاس ایسے ائمہ علیہ السلام موجود ہیں، اور ایک دو نہیں 12 ہیں، ان میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کا نام تقی و نقی ہے، جن کے القاب تقی و نقی سے مشہور ہیں۔ سوچئے کہ اگر پھر بھی ہم ایسے، اب یقیناً ان کا اگر یہ لقب موجود ہے تو ان کا تقویٰ، ان کی نقابت جس طرح کی ہوگی پوری کائنات میں ویسے نہیں ہوگی، تو ان کی ذات سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم سوچیں کہ بھائی ہم تقوی تک کیسے پہنچے، ان کی ذات کو پڑھ لیں، ان کی سیرت کو پڑھ لیں، ان کے کردار کو پڑھ لیں، تو جو پروردگار انہیں تقی و نقی کے لقب سے نواز رہا ہے، یقیناً اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو پروردگار ان کی سیرت میں سے ہمیں بھی عطا کر دے گا، اور اگر کچھ نہ کچھ بھی عطا کر دے پروردگار ان کی سیرتوں میں سے، یقین جانیے ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اگر کمی ہے تو یقیناً ہمیں اس بات کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ کیا کمی ہے ہمارے۔ اور دوسرا ایک فلسفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیوں پروردگار ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر ایک سال کے بعد سے رمضان کا مہینہ پروردگار دے رہا ہے، اور پروردگار کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں کرتا ہے، یقیناً کچھ تو ہے، کچھ تو اس کا فلسفہ، کچھ تو حکمت ہے۔ پروردگار بار بار ہمارے سامنے رمضان لا کر کے ہمیں متوجہ کروانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، اس بات کو سمجھو کہ رمضان میں تم سے کیا کمیاں رہ جا رہی ہیں، تم کون سی کمی انجام دے رہے ہو، کون سی چیزیں ہیں کہ جو تم سے چھوٹ جا رہی ہیں اس مہینے میں۔ اور اس بارے میں ہمیں حضرت رسالت مآب سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ آن حضرت کی ذات ہی ہے کہ جو ہمیں سب سے پہلے بتائے گی کہ دیکھو اس رمضان کا مہینہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی اہمیت والا ہے۔ عزیزان گرامی، اس رمضان کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، جو کہ ہمارے سامنے رمضان المبارک اتنا مبارک مہینہ ہے، تو اس کے عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں، اس کے دن عظمت والے دن ہیں، حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب نے یہ فرمایا کہ کوئی اگر ان دنوں میں یعنی رمضان المبارک کے دنوں میں اگر کوئی سو بھی جائے تو اس کے سونا بھی عبادت ہے، باقی کسی مہینے میں یہ خاصیت نہیں ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے لیے حضرت رسالت مآب نے کہا ہے کہ اس کو رمضان نہ کہو، اسے رمضان المبارک کہو۔ اس سے بھی اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت رسالت مآب اس کا اہتمام ایک ہفتے پہلے سے کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، ہمیں حضرت رسالت مآب آمادہ کر رہے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ اس بات کی دلیل ہے
کہ حضرت رسالت مآب نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے رحمت و مغفرت کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، حضرت رسالت مآب کسی مہینے کا اہتمام اتنی شدت سے کر رہے ہوں تو ہمیں کتنی شدت سے اس مہینے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم یقین جانیے، اگر ہم رمضان المبارک کا اہتمام اور اس کی تیاری اس طریقے سے کریں جس طریقے سے حضرت پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے، یقین کیجئے یہ کمی کی بحث جو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں نا، ہمارے اور آپ کے درمیان ہو رہی، یہ جو مباحثہ ہو رہا ہے، یہ جو باتیں ہو رہی، اس کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اور اس کے لیے کافی ہے کہ ہم خطبہ شعبانیہ کو پڑھیں۔ خطبہ شعبانیہ میں دیکھیں حضرت رسالت مآب نے کسے کہا ہے کہ رمضان کس کے لیے آ رہا ہے، یہ نہیں کہ رمضان میں کیا کیا ہے۔ حضرت رسالت مآب اصل میں مخاطب کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے لیے رمضان آ رہا ہے۔ کن کے لیے رمضان آ رہا ہے؟ حضرت رسالت مآب نے کہا کہ جنہوں نے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اس مہینے میں آ کر کے اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اب انہی موضوعات کے تحت ہم اپنے معاشرے کی کچھ چیزوں کو اجاگر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، ہم رمضان میں اپنی مرضی سے عبادت کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اللہ کی مرضی سے۔ یہ سب سے بڑی کمی ہے ہماری، سب سے بڑی کمی ہے۔ انشاءاللہ اس کمی کو میں اگلی تقریر میں واضح کروں گا کہ کیسے ہم سے اس کے ذریعے کمی ہو رہی۔ دوسری چیز، تجری، ہم بہت جرأت کرتے ہیں اس مہینے میں، اور حیرت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، وہ ہمارا میزبان ہے، ہم اس کی بارگاہ میں ہیں، پھر ہمارے اندر کیسے ایسی جرأت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہونے کے باوجود گناہ کی طرف متوجہ ہوں؟ یہ تو جرأت ہی ہوئی نا، یہ تو اللہ کے خلاف ایک، سمجھیے کہ ایک طریقے سے گناہوں کے ذریعے ہم بغاوت ہی کر رہے ہیں، جرأت کر رہے ہیں۔ تیسری کمی ہماری طرف سے یہ رہتی ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، لیکن خاص کر کے وہ لوگ کہ جو اس مہینے میں یا پورے سال عبادت کرتے ہیں، ان سے اپنی طرف سے یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے میں آ کر کے اپنی عبادت کے ذریعے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو پورے سال عبادت کی، یہ تو مہینے بھر کے صائم ہیں، مہینے بھر کے نمازی ہیں، ہم پہلی صف میں بیٹھیں گے کیونکہ ہم نے پورے سال وہاں نماز پڑھی ہے۔ یہ جو میں آ گیا نا، یہی عبادت کو برباد کرتا ہے، یہ عبادت کے تباہ ہونے کے ذریعہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ چند چیزیں ابھی آپ کے سامنے پیش ہیں، انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لہٰذا آئندہ کی تقریروں میں آپ کے سامنے ہر ایک چیز کی وضاحت کرتا چلا جاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو مکمل طور سے دیکھیے گا اور سنیے گا اور سمجھیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔